نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ثم أتم الصيام إلى الليل صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ جل جلالہ نے روزے کے اندر بے شمار حکمتیں رکھی ہوئی ہیں. ان تمام حکمتوں میں ایک حکمت افطاری میں بھی ہے. جس طرح کے روزہ رکھنا ہے اس طرح افطاری کرنا بھی ایک عبادت ہے. ہم روزہ کس وقت سے رکھتے ہیں، افطار کس وقت کرتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے اتم الصیام الی اللیل، مغرب تک یہ رکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور فقہاء نے مغرب کے بعد روزہ رکھنے کو مکروہ فرمایا ہے. یہ مکروہ ہے. اعمال میں بعض اعمال کا مدار انفرادی ہوتا ہے اور بعض کا اجتماعی ہوتا ہے. افطار اور روزہ توڑنا ایک ایسا عمل ہے ان کا مدار بھی اجتماعی ہے. ایک صحابی ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال امتی علی خیر ما عجل الفطر، میرے امت خیر پر ہوگی، بہتری پر ہوگی جب میری امت افطار میں تعجیل کرے گی، جلدی کرے گی، جلدی افطار کرے گی. اور یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے لا یزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر النجوم بفطرها. یہ یہودیوں کی مخالفت کے بارے میں ہے. یہودی لوگ وہ افطار میں ستاروں کا انتظار فرمایا کرتے تھے. جب ستارے آسمان میں ظاہر ہوتے تھے تو افطار کرتے تھے. تو اس نے فرمایا میری امت خیر پر ہوگی جب تک وہ ستاروں کا انتظار نہ کریں اور غروب شمس سے متصل وہ افطار کر لے. ایک اور حدیث میں بھی ہے اور نے فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرہ، میرے بندوں میں محبوب مجھے وہ ہے جو افطاری میں جلدی کرے. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ یحبها اللہ، تین آدمی اس طرح ہے کہ اللہ جل جلالہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ایک ہے تعجیل الفطرہ، وہ آدمی جو افطاری میں جلدی کرتا ہے. دوسرا وہ ہے تاخیر السحور، جو سحری میں تاخیر کرتا ہے. اور تیسرا وہ ہے ضرب الیدین علی احدہما علی الآخر فی الصلاۃ، نماز کے اندر ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے والا، یعنی اپنے ہاتھ کو ناپ کے اوپر رکھنے والا. یہ اللہ جل جلالہ کو محبوب آدمی ہے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہے لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون اروع. اس نے فرمایا دین غالب ہوگا اسی وقت تک جب لوگ افطاری میں تعجیل کریں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ تعجیل نہیں کرتے، وہ ستاروں تک انتظار کرتے ہیں. جب ستارے آسمان میں ظاہر ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ افطاری کر لیتے ہیں. تو ہمیں بھی بعض لوگ ہمارے اس طرح ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں. نہیں، جب ٹائم داخل ہو جائے، نقشے موجود ہے، گھڑیاں موجود ہے، تو 2-3 منٹ آپ تاخیر کر لیں، لیکن پھر افطاری میں جلدی کر لیں اور تاخیر زیادہ نہ کریں. اور زیادہ تاخیر کرنا پھر مکروہ ہے. اور افطاری کو بھی
یہ اسلام کا ایک عمل سمجھے، اور جو رمضان کی حکمتیں ہیں ان کی حکمتوں سے میں ایک حکمت یہ افطاری میں بھی ہے۔ اور وسلم نے اس کا اجتماعی فائدہ بتا دیا ہے کہ دین ظاہر ہوگا، میری امت خیر پر ہوگی جب یہ امت افطاری میں تعجیل کریں گے، جلدی کریں گے۔ اسی وجہ سے آپ وسلم کا عادت مبارکہ کیا تھا؟ آپ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو افطاری کے ٹائم ایک آدمی کو ایک ٹھیلا ہوتا ہے، ٹھیلا عربی میں کہتا ہے نثرا من الارض، زمین کا یعنی ایک ریتی کا ٹھیلا، اس کو مقرر کر لیتا تھا کہ آپ اوپر چڑھ جا، جب غروب ہو جائے مجھے بتا دینا۔ تو جب غروب ہوتا تھا تو وہ آدمی آواز سے کہتا تھا فَإِذَا قَالَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، تو وہ آدمی جب یہ صدا بلند کرتا تھا تو افطرا، آپ وسلم افطاری فرماتے تھے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں افطاری کو بھی عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ ویسے یہ نہیں کرنا ہے کہ ابھی روزہ ختم ہو گیا، ہمارے 14 پورا ہو گئے، 15 پورے ہو گئے، نہیں، افطاری بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔